کہ جناب مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جامع مسجد میں کسی شخص نے کسی آیت کے حوالے سے کوئی تفسیر ذکر کی تو میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جو بات سنی تو میں نے وہ ان کے سامنے جا کے ذکر کی، جی اس طرح کر کے فلاں شخص نے یہ بات کہی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے چند جملے آپ نے کہے، فرمایا کہ لوگوں، جو شخص کسی بات کو اچھی طرح جانتا ہو وہ اسے بیان کر سکتا ہے، اور جسے اچھی طرح کسی بات کا علم نہ ہو وہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی دانائی کی دلیل ہے۔ وہ جس چیز کے متعلق نہیں جانتا وہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پہلے تو یہ نصیحت فرمائی۔ نصیحت کیا فرمائی کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، کسی شخص کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، تو وہ بجائے غلط بیانی کرنے کے وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا پس منظر سارا بیان فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، آپ کو تنگ کرنے میں، آپ کو ستانے میں جب حد سے زیادہ بڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اے باری تعالی ان پر ایسا قحط نازل فرما جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط نازل ہوا تھا، ایسا ان پر قحط نازل کر دے۔ اب یہ آپ کا ان کے خلاف دعا مانگنے کی دیر تھی، اس قدر قحط سالی اور مشکلات نے آ گھیرا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہڈیاں تک وہ کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی کیفیت یہ ہو گئی بھوک کی وجہ سے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا تو سوائے دھوئیں کے کچھ نظر نہ آتا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہو گیا، مجبور ہو کر۔ اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کافر حاضر ہوئے، اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے اس دور کے کافروں کو بھی پتہ ہے، اس دور کے کافر بھی جانتے ہیں۔ وہ آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، یہ انہیں بھی پتہ ہے، کافر بھی یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ آج کے دور کے مسلمان بھی نہیں جانتے، اور جب وہ کافر آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا محمد انک تأمر بطاعت اللہ وبصلۃ الرحم وان قومک قد ہلکوا فادع اللہ لہم، کہ آپ تو اللہ کی فرما برداری کا حکم دیتے، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ انہیں پھر بھی یہ بھروسہ ہے کہ پھر جیسے بھی ہیں تو انہی کی قوم نا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے ہیں جی آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے دعائی کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف جس حد تک وہ جا سکتے تھے اس حد تک گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں آ کے عرض کرتے ہیں جی آپ دعا کریں، جی آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی قوم جو تھی یہ کون لوگ تھے؟
اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی تو جواب دے سکتے تھے نا اس پر کہ میری قوم تو تب ہوتی جب میری بات مانتی، لیکن کسی ایسے موقع پر آپ نے کسی کو بھی آپ نے اس کو دھتکارا نہیں، دور نہیں کیا خود سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں کہ اپنے تو اپنے رہے، پرائے بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی محروم نہیں جاتے۔ ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے باری تعالیٰ ان کی قحط سالی کو دور کر دے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے، احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ناشکرے ہیں کہ پھر جب ساری نعمتیں مل گئیں تو پھر رسول اللہ کے منکر ہو گئے۔ قرآن نے ہمارے بارے میں یہ ذکر کیا نا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ ہم جب انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں نا تو پہلے تو یہ مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، کھڑا ہوا ہو تب بھی، بیٹھا ہوا ہو تب بھی، پہلو کے بل لیٹا ہوا ہو تب بھی۔ جب ہم اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے جی میری عقل، میری تدبیر، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس تو مولا ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ ہی تو تیرا دیا ہوا ہے۔ اگر عقل کے بلبوتے پر بھی آپ عقل کو داد دیں تو عقل کس نے عطا کی ہے؟ مالک نے عطا کی ہے۔ تو اصل قرآن نے ایک ہمیں پیغام دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید نعمتیں عطا کر دیں گے۔ تو یہاں سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ کہ ہمیں جس چیز کا علم نہ ہو ہم اس بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، یہ انسان کی دانائی کی دلیل ہے۔ اور سنن دارمی میں امام دارمی نے پورا ایک باب اس حوالے سے باندھا ہے کہ ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آدھا علم ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کم از کم ہم کسی کو غلط کہہ دیں گے، کہ ہم کسی کو غلط کہہ دیں کہ جی ایسا ہوا، بلکہ بڑے ایسے ایسے واقعات امام دارمی نے لکھے کہ کوئی بڑی دور سے سفر کر کے آیا تھا پوچھنے کے لیے کسی صحابی سے، اور اس طرح کے کئی واقعات انہوں نے نقل کیے۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے میرا نام لے کے کہنا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا نہیں پتہ۔ تو ہم صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کا نہیں پتہ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جانتے، بجائے اس کے کہ کوئی غلط بات کہی جائے۔ اور اسی طرح جب تک کسی بات کے حتمی ہونے کا، صحیح ہونے کا پتہ نہ ہو اسے کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے، بڑی بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ جس چیز کو وارثان منبر و محراب نے زیادہ پختگی کے ساتھ اپنانا تھا، وہاں ہی وارثان منبر و محراب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی تساہلی سے، بڑی متساہلی کا کردار ادا کر رہے ہیں، بڑی سستی کا، کہ بغیر تحقیق کیے بات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت موضوع ہے، چلیں ہمارے نزدیک یہ تو ہے کہ جی ہم ضعیف روایات کو کسی حد تک مانتے ہیں بعض معاملات میں، لیکن اس سے بھی جب نیچے چلے جاتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر ایک ہمارا وہ پہلو آ جاتا ہے تنزلی کا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ہاں اسکول میں بچے جب بیٹھتے ہیں تو ٹیچرز ان کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو روایات میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو خواتین کی محافل میلاد ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والی آئی وہ ادھر ادھر سے پکڑ کے جہاں سے اس کا جی چاہتا ہے وہ قصے کہانیاں سنا کے تو اپنا وہ معاملہ فارغ کر کے چلی جاتی ہے۔ تو کاش کہ ہم اس بات کی نزاکت کو سمجھ سکتے کہ آپ کو ملے گا کہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، لیکن جب ان سے ان کے بچے پوچھتے ہیں نا، ابا جی آپ نے اتنا عرصہ گزارا، آپ نہیں ذکر کرتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نہیں کہتے، تو ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کی صفوں میں وہ ایسے ایسے صحابہ تھے جو رو پڑتے کہ بیٹے
ڈرتا ہوں کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو انہوں نے نہ کہا ہو اور ان کی طرف منسوب ہو جائے تو کیا جواب دیں گے۔ وہ زبان سے ڈرتے یہ جملہ نہیں کہتے، بلکہ ایسے ایسے ملیں گے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم عرصہ دراز ان کے ساتھ رہے، بہت کم ہم نے یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ یعنی اس حد تک احتیاط کرتے تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جو براہ راست آپ کی شاگرد ہے، جنہوں نے کسی واسطے سے نہیں، بغیر کسی واسطے سے آپ کو سنا، آپ کی صحبت میں بیٹھے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، تو جن کے پاس علم ہے اگر وہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو عام عوام الناس تو پھر وہ قصے کہانیوں میں ویسے ہی لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر، ہمیں جس چیز کا نہیں پتہ اللہ ہمیں اس کے بارے میں اپنی کم علمی کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، ہم جو بھی بات کریں اللہ ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔